ناظرین، بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے کہ بائیڈن نے ایران پر حملے کا باقاعدہ حکم جاری کر دیا ہے۔ اب بات انالیسز اور ایسٹیمیشن سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اب باقاعدہ آرڈر کر دیا گیا ہے ایران پر حملے کا، اور اس کے جواب میں ایران نے بھرپور تیاری کر لی ہے۔ اس نے اپنا نیوکلیئر پروگرام اس کو تیز کر دیا ہے۔ اس وقت مڈل ایسٹ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ پیش گوئی کریں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، اب یہ ہونے جا رہا ہے، اینڈ دس از اونلی اے میٹر آف ٹائم۔ یہ کب ہوگا یہ طے ہونا ہے، یہ 24 گھنٹوں میں ہو جائے یا ایک دن بعد ہو جائے، آرڈر کیا جا چکا ہے، اور کسی بھی وقت اب امریکی فورسز جو ہیں وہ ایران پر حملہ کرنے والی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج یمن سے بھی بڑی خبریں آئی ہیں، ایک بار پھر یمن پر حملہ کیا گیا ہے، اور یمن نے جواب میں بہت بڑے حملے کیے ہیں، برطانوی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ ایران اور یمن جنگ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں۔ تو یہ دونوں کے حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم آپ کو بار بار یہی اپڈیٹ کر رہے تھے کہ مڈل ایسٹ میں ایسی ایک صورتحال بنی ہے، ایک ایسی جنگ چھڑی ہے جو کہ غیر روایتی ہے، اور اس میں کوئی بھی ایک ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو اس جنگ میں ایک نئی جنگ چھیڑ دے گا، اور بہت بڑی جنگ چھیڑ دے گا۔ تو وہ واقعہ ہوا جب جارڈن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کیا گیا، تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جنگ کو بہت بدل سکتا ہے، یہ ایک والا واقعہ۔ تو اس نے واقعتاً اب بدل دیا معاملات کو، اور اب جو امریکہ رسپونڈ بیک کرنے والا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جنگ کو ایک نئی پیس پر لے کر جائے گا، اور بہت گریٹ وار جس کو آپ کہیں وہ چھیڑ دے گا۔ اچھا، اب ناظرین واشنگٹن سے خبر یہ ہے، سیکریٹری آف ڈیفنس نے خود پریس کانفرنس کی، جو اس وقت پوری دنیا کا موضوع بحث بنی ہوئی ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، جس میں بتایا گیا ہے سیکریٹری آف ڈیفنس کی آسٹن لائڈ کی جانب سے کہ ایران پر حملے کا حکم بائیڈن کی جانب سے دے دیا گیا ہے، دستخط کر دیے گئے ہیں کہ ایران پر جو ہے وہ حملہ کیا جائے۔ اور اس میں انہوں نے کہا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ یہ کوئی خالی ایک حملہ نہیں ہے کہ جیسے ایک ان کی بیس پر حملہ ہوا تو یہ بھی جناب ایک واپس اسٹرائک کر دیں گے، یہ وہ والا حملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا the attack would be multi-days اینڈ ملٹیپل ٹارگٹس، کہ بہت سے دنوں پر محیط یہ حملہ ہوگا اور ملٹیپل ٹارگٹس ہم اس کو ہٹ کریں گے۔ اچھا، اگلی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ یہ عراق اور سیریا میں جو ایران کے ایسٹس ہیں، ان کی فوجیں ہیں، ان کی فیسلٹیز ہیں، ان کے انڈیویجولز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مطلب فی الحال جو ایران کی ٹیریٹری ہے اس میں براہ راست حملہ نہیں ہو رہا، لیکن جو عراق اور شام میں حملے ہوں گے وہ ڈائریکٹ ایران پر ہی ہوں گے، ان کے انڈیویجولز پر، ان کے ایڈوائزرز پر، ان کے ملٹری پرسونلز پر، ان کے آفیشلز پر، ان کے ایسٹس پر، ان کے ہیڈ کوارٹرز پر یہ حملے ہوں گے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی چیز چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے، جب عراق اور شام میں امریکہ حملہ کرے گا ایران پر، ان کے آفیشلز کو شہید کرے گا، ان کے ایڈوائزرز کو، ان کے مطلب بڑے لوگوں کو اور انڈیویجولز کو اور ان کے کمانڈ سینٹرز کو، تو پھر بات ایران کی ٹیریٹری تک نہیں جائے گی، یعنی اس کے جواب میں ایران آ کر امریکہ پر حملہ کرے گا تو بات وہیں تک پہنچ جائے گی جہاں پر ان کا مقصد ہے پہنچانا، یعنی ایران کی ٹیریٹری میں، لیکن آغاز یہاں سے کیا گیا ہے۔ بھائی ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جا کر ایران پر ادھر ایران کی ٹیریٹری میں ان کی فوجیں گھس جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا، لیکن جانا وہیں ہے، آغاز یہاں سے کیا گیا ہے۔ جب یہ حملہ کریں گے آگے سے ایران جواب دے گا، پھر یہ جواب دیں گے، پھر ایران، تو وہ بات وہیں تک ایٹ دی اینڈ پہنچ جائے گی، مقصد وہی ہے لیکن طریقہ کار دوسرا بنایا گیا۔ اور یہاں پر بھی عراق اور شام میں کوئی تنظیموں پر حملے کی بات نہیں کی جا رہی، تنظیموں پر تو ہوں گے ہی ہوں گے، وہ ڈائریکٹ ایران کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کے کتنے ہی ایڈوائزر سیریا اور عراق میں بیٹھے ہوئے، ان کے کتنے ملٹری پرسونا، بھائی جنرل قاسم سلیمانی کو کہاں شہید کیا گیا تھا؟ ایران میں تو شہید نہیں کیا گیا، وہ عراق میں بغداد ایئرپورٹ کے باہر شہید کیا گیا نا، تو ان کا مطلب سب سے زیادہ ان کی ٹریولنگ عراق اور شام میں، ان کے سارے پرسونلز اور وہ سارے ایسٹس ان کے وہاں پر ہیں، تو وہ حملہ ایران پر ہی ہے، لیکن ٹیریٹری تک جانا ہے ہم نے اس راستے سے گھوم کر، یہ اصل بات ہے۔ تو اب یہ سیکریٹری آف ڈیفنس کا بیان دیکھیے، دیز آر ڈینجرس مومنٹس ان مڈل ایسٹ، ڈینجرس مومنٹس ان مڈل ایسٹ، یہ سیکریٹری آف ڈیفنس اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے۔ اور جو بلنکن نے 2 دن پہلے کہا کہ میں نے 4 ڈیکڈز میں اتنی ایکسپلوسیو صورتحال مڈل ایسٹ کی نہیں دیکھی جتنی آج ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیچھے میں ایک چیز مس کر گیا کہ بھائی یہ والی جنگ جو ہے وہ مذاکرات پر کیا اثر ڈالے گی، اور یہ
حملہ اتنا لیٹ کیوں کیا گیا ہے وہ آگے چل کر میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اب ہمارا سارا فوکس تو مذاکرات پر ہے، وہ آزادی فلسطین کے حوالے سے، جنگ بندی کے حوالے سے، تو یہ حملہ جو ہے وہ ان پر کتنا اثر ڈالے گا میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں ناظرین اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھائی امریکی میڈیا سمیت بہت سارا میڈیا، بہت سارے بڑے بڑے جو ان کے ادارے ہیں، وہ یہ رپورٹ شائع کر چکے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنی پروکسیز کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، وہ ان کو ویپنز دیتا ہے، وہ ان کو فائنانس کرتا ہے، لیکن ان کے سارے فیصلے ایران نہیں کرتا۔ اور یہ بھی جو حملہ ہوا ہے امریکہ پر جارڈن میں، یہ ضروری نہیں کہ ایران نے ہی اس کو آرڈر کیا ہو، اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو ذرا اینالائز کریں تو ایران اتنی بڑی بے وقوفی کس طرح سے کر سکتا ہے؟ چلیں وہ سیریا اور عراق میں تو ٹھیک ہے، لیکن جارڈن میں وہ جا کر، جبکہ وہ اس کی کوشش ہے کہ سارے مڈل ایسٹ کو وہ تعلقات بہتر کر رہا ہے، ادھر ایجپٹ سے، ادھر پھر ترکی سے بھی کر رہا ہے، سعودی عرب، تو وہ جارڈن کی ٹیریٹری میں جا کر کیوں حملہ کرے گا؟ مجھے آپ بتائیے۔ تو اس لیے وہ سارا، جیسے ابھی یہ پولیٹیکو جو ان کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے وہ لکھ رہا ہے انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ، یہ انٹیلیجنس رپورٹ بتا رہا ہے، intelligence estimate indicate that Iran does not fully control of its agents، کہ بھائی یہ جو حزب اللہ ہے، یہ جو اسلامک ریزسٹنس ہے، یہ باقی تنظیمیں ہیں، یہ سارے فیصلے ان کے ایران نہیں کرتا، یہ میکسیمم فیصلے اپنے خود کرتی ہیں، ایران ان کو سپورٹ ضرور کرتا ہے لیکن ان کے فیصلے بہت سارے خود یہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ امریکہ پر حملے کا جو ہوا ہے، اس کے بھی مطلب زیادہ چانسز یہی ہے کہ انہوں نے یہ خود ہی فیصلہ کیا، اور جو اینالائز بھی کریں تو ہمیں مطلب ایسا نظر نہیں آتا کہ ایران بھئی اتنا بڑا حملہ کروائے گا اور امریکی فوجیوں کو ہلاک کروائے گا یہ، اور پھر ایران نے خود دسیوں مرتبہ تو اس کو انکار کر دیا کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کروایا ہے۔ اچھا، لیکن سیکرٹری آف ڈیفنس یہ کہتے ہیں کہ ایران ہی اس میں انوالو ہے، وہ یہ حملہ جو ہے ایران کے آرڈر پر ہی ہوا، ایران ہی نے کروایا۔ یہ آپ دیکھیے our soldiers were killed by Iran agents، تو بیسیکلی ان کا اصل مقصد ایران ہی پر حملہ کرنا تھا، اور آج ان کو ایک جواز بھی اس طرح سے مل گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس پوری جنگ میں، اگر ہم دیکھیں تو جو پورا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یمن اور ایران کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے جی وہ ایران کروا رہا ہے، مطلب وہ ایک بیانیہ بناتے چلے آ رہے ہیں، بناتے چلے جا رہے ہیں، اور آج ان کو ایک جواز بھی مل گیا۔ اچھا، یہاں پر اگلی خبر یہ ہے کہ یو کے سے خبر آئی ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ان سٹرائکس میں امریکہ کے ساتھ، یمن میں وہ ساتھ ہے لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب ناظرین جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں انہوں نے یہ جو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے تو اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ کال ہوئی اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ۔ سیکرٹری آف ڈیفنس نے ادھر پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ پھر اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ بات کی۔ تو بھائی اسرائیل تو ان کی جو فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، ان کی ایجنٹ ہے مڈل ایسٹ میں، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسرائیل ہی نے لابینگ کر کے کروایا ہے، اور اسرائیل ہی اس میں فرنٹ مین بنا ہے امریکہ کا۔ ویسے بھی پوری دنیا میں ان کے ہتھیاروں کا ڈیلر یہی ہے۔ اس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو، ایک امریکی جو اس نے کہا تھا پالیسی میکر نے کہ یہ سٹیشنری ایئر کرافٹ کیریئر ہے ویسٹرن پاورز کے لیے، اسرائیل سٹیشنری ایئر کرافٹ کیریئر، ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے نا جس میں مطلب وہ تو چلتا ہے ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ اور سفر کرتا ہے، لیکن یہ وہ ایئر کرافٹ ہے جو سفر نہیں کرتا، لیکن اس کا رول وہی ہے کہ یہاں سے جنگ ہی چھیڑنی ہے، یہاں سے بس ان کو ایک جگہ ملی ہوئی ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہوا ہے کہ یہاں سے وہ ایک پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کا رول وہ ایئر کرافٹ کیریئر والا ہی ہے۔ تو جو بھی یہاں پر ہوا ہے وہ ان کی ساتھ ہی مل کر ہوا ہے، یہ فرنٹ لائن ہے۔ اور پھر دوسرا پہلو یہاں دیکھیے، او بھائی یہی تو صہیونی لابی کوشش کر رہی تھی کہ ایران پر حملہ ہو، اور آج سے نہیں 4 دہائیوں سے، اور اس جنگ میں تو اتنی کوشش اندر کھاتے کی گئی ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، تو اب مطلب پوری طرح سے ان کے ساتھ مل جل کر یہ کام ہونا ہے، موساد پوری طرح سے وہاں ایکٹیو ہے۔ اور اس میں ایک اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب خطرہ یہ بھی پوری طرح سے پیدا ہو گیا ہے کہ اس دوران جب ادھر حملے ہو رہے ہوں گے تو اسرائیل بھی حزب اللہ پر، لیبنان پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ تیاری تو اس کی مکمل ہے، پوری تیاری ہے، رشین اور سی آئی انٹیلیجنس اور عرب ملکوں کی انٹیلیجنس بتا چکی ہے۔ تو ادھر جب اتنا ماحول خراب ہوگا تو ان کو بھی موقع مل جائے گا کہ وہ بھی حزب اللہ پر حملہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ اچھا، اب میں پہلے آپ کے سامنے جو ایران کی تیاری ہے وہ رکھتا ہوں، اینڈ دین جو نیگوسیشنز والا معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نظر ایران پوری طرح سے تیار ہے،
انہوں نے بار بار ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا ہے جی ہم وار نہیں چاہتے, ہم نے یہ حملہ نہیں کیا, لیکن اگر ایران پر حملہ ہوگا ایران کے اندر یا ایران کے باہر تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یہیں پر جو ہے سوئس ایمبیسی کے ذریعے ایران کو یہ بھی میسج بھجوانے کی کوشش کی گئی امریکہ کی جانب سے کہ ہم حملہ کریں گے لیکن آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا, آپ نے واپس آ کر ہم پر حملہ نہیں کرنا. لیکن ایران نے اس کو رد کر دیا, انہوں نے کہا آپ ہم پر حملہ کریں گے تو دین پھر ہم آپ پر سٹرائک ہر صورت میں کریں گے. تو ان کی فورسز, ان کی انٹیلیجنس, ان کا ایئر ڈیفنس وہ ہائی الرٹ پر ہے, چاہے کنٹری کے اندر ہو یا کنٹری کے باہر ہو. او بھائی یہ تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ عراق اور شام میں صرف حملہ کرے گا, کب وہ میزائل ادھر آ جائے ان کی نیول فیسلٹی پر, ان کے ہیڈ کوارٹر پر, ان کی نیوکلیر فیسلٹی پر, کیا پتہ چلتا ہے. تو وہ اور پھر ویسے بھی جنگ جانی تو ایٹ دی اینڈ وہیں پر ہی ہے نا, تو پوری تیاری وہاں پر ہے. پھر ابھی یہ خبر چلتی چلتی ذرا یہ آئی ہے کہ 4 نیوکلیر پلانٹس کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, اس کو آرڈر کر دیا گیا ہے. اور جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ چکا ہے کہ 34 دن میں تیار ہو جائے گا, اور اس بات کو 10 سے 12 دن گزر چکے ہیں اس کے اس بیان کو, تو وہ تیاری پوری طرح سے تیز ہے. اچھا پھر ناظرین ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ اس نے اپنے کچھ آفیشل جو ہیں جو عراق اور شام میں کچھ انڈیویجول جو ہیں ان کو وہاں سے وڈرا بھی کیا, مطلب نکالا بھی ہے. جو امپورٹنٹ اس کے آفیشلز ہیں ان کو وہاں سے نکالا بھی ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں عراق اور شام میں اچھا خاصا انفراسٹرکچر ہے ایران کا, اور ان کے ایسٹس ہیں وہاں پر, تو انہوں نے چند ایک نکالے ہوں گے جو مطلب ہائی رینک یا جو بھی وہ سمجھتے ہیں, لیکن باقی تو سارے ایڈوائزرز اور سارا ان کے ملٹری پرسونل اور سارا وہاں پر ہے, ایسٹس وہاں پر ہیں, انفراسٹرکچر وہاں پر ہے, تو وہ تو وہیں پر موجود ہے, تو اس پر تو حملہ ہوگا. اب امریکہ کہہ رہا ہے تو وہاں پر ممکن ہے, مطلب یہ چانسز ہے جب حملہ ہوگا تو اس میں شہادتیں ہوں گی ایران کی, تو اس کے جواب میں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران جو حملہ کرے گا اور سچویشن کیا بنے گی, آپ اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اچھا اسی درمیان ناظرین جب امریکہ نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے, اس کے کچھ دیر بعد العمر آئل فیلڈ جو سیریا میں ہے امریکی, اس پر ناظرین حملہ کر دیا گیا, اور اس کے بعد امریکی ہیلی کاپٹرز کی جو فلائٹس ہیں وہاں پر وہ بہت زیادہ دیکھی گئیں. تو مطلب جب یہ باقاعدہ حملہ ہو جائے گا, سب سے زیادہ جو جوابی کاروائی ہوگی وہ ان کے اڈوں پر ہی ہوگی. بھائی امریکہ کہاں ہے سیریا اور عراق میں, امریکہ کہاں ہے, امریکہ کیا ہے, وہ امریکہ سے مراد وہاں پر ان کی پریزنس سے مراد ان کے اڈے ہیں, وہ اڈوں کے اندر ہی امریکہ ہے نا. تو امریکہ پر حملہ وہ ادھر واشنگٹن میں تو نہیں ہونا, تو پھر ان اڈوں پر ہی سب سے زیادہ حملہ ہوگا. تو پھر جب ان اڈوں پر حملہ ہوگا تو دین پھر جناب امریکہ پھر واپس حملہ کرے گا, تو پھر امریکہ حملہ کرے گا. پھر تو یہ بات ایک تو ٹیریٹری تک پہنچے گی, دوسرا جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش ہے وہاں تک یہ معاملات پہنچ جائیں گے. اور جب اسٹریٹ آف, جو ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو تفصیلی بتا بھی چکے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگا تو کیا معاملات ہوں گے, تو پھر ہم ایک بڑی عالمی جنگ کی طرف وہاں سے بالکل مطلب اس میں پھر کوئی چیز رہ نہیں جاتی, اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں. جب یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگا تو یہ چیزیں ہمیں اس کی طرف لے کر جا رہی ہیں, ہمیں جو خطرہ ہے وہ بالکل ریئل اور سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ایران کی تیاری. اب آپ کے سامنے وہ چیز شیئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ حملہ اتنا لیٹ کیوں کیا گیا, اس کا جو آرڈر ہے یا اس کا فیصلہ اتنا لیٹ کیوں ہوا, اور جو مذاکرات چل رہے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے کیا وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں امریکہ غزہ میں واقعتاً جنگ بندی چاہتا ہے, کیونکہ جو کچھ وہاں پر ہو چکا ہے اس میں سارا امریکہ حمایتی تھا, تو اب جو اس کے اندر سے پریشر اٹھ رہا ہے, جو باہر کا پریشر, اب وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پر جنگ بندی چاہتا ہے, اور امریکہ کی ویسٹرنز کی جو کلکولیشن ہے وہ بھی یہی تھی کہ پہلے غزہ میں جنگ بندی ہو اینڈ دین ہم آ کر حملہ کریں گے ایران اور یمن پر. آپ دیکھیں کہ جو یورپی اتحاد ہے اس نے پہلے فیب کے شروع میں ڈیٹ دی تھی, پھر اب اس نے بڑھا کر مڈ فروری کر دی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی لیے کی گئی نا کہ اس سے پہلے غزہ میں جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے. تو یہ تو کلیئر ہے کہ وہ وہاں پر جنگ بندی چاہتے ہیں, اور کیلکولیشن بھی یہی تھی کہ پہلے وہاں پر جنگ بندی ہو, پبلک کا پریشر کم ہو, دین پھر ہم جو ہے وہ حملہ کریں گے. لیکن جہاں پر سیز فائر کا معاملہ ہے اور مذاکرات کا, وہ متاثر ہو بھی سکتے ہیں,
ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ये इजिप्ट का बयान अभी आया है कि वी वॉर्न ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपेंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, और इसी तरह के बयानात कतर भी दे चुका है, दीगर मालिक, और चाइना वॉर्न कर चुका है अमेरिका को कि ये इधर आकर जो है वो हमला ना करना। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था कि ये जंग बढ़ती बढ़ती स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश और फिर उससे भी एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। तो जब इतनी बड़ी जंग छिड़ जाएगी तो कहां मुज़ाकरात और कहां पर मुआहदे, मतलब वो तो फिर पीछे कुछ रहना ही नहीं ना। तो बिल्कुल ये मुतासर हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरी कैलकुलेशन ये है, और जो मैंने बहुत सारा भी पढ़ा है, कि वाकईतन अमेरिका और मगरबी पावर जो है वो चाहती हैं कि वो मुज़ाकरात आगे चलें, और मुझे लगता है कि वो मुज़ाकरात फिलहाल आगे बढ़ेंगे और वहां पर जंगबंदी होगी, और ये भी पॉसिबल है। ऑर्डर तो हो चुका है हमले का, लेकिन जैसे ये चल रहा है ना कि अगले 72 घंटों के अंदर अंदर जंगबंदी का ऐलान हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले वहां पे जंगबंदी का ऐलान होगा, वो जंग रुकेगी, एड अंदर आएगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा और पब्लिक का प्रेशर कम होगा, देन अमेरिका आकर हमला करेगा। ये जो ऑर्डर पास हुआ है इसका आगाज वो उधर जंगबंदी के बाद, मतलब ये कैलकुलेशन है कि हमें क्या पता कि बाइडन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वहां पर क्या फैसले कर लें, लेकिन जो ज़ाहिरी कंडीशन हमें नजर आ रही है तो ये एक एस्टिमेशन है कि ये इस तरह से हो सकता है। और जो डिले किया गया हमले को, उसके पीछे भी बेसिकली वजह यही थी कि भाई अगर हम पहले हमला करते हैं तो उधर मुज़ाकरात जो दरमियान में थे, जो कि अब एक हतमी मरहल में पहुंच चुके हैं, शायद उस वक्त ये ऐलान हो जाता तो शायद वो आगे उस वक्त मुज़ाकरात ना बढ़ सकते। अब तो मुआहदा लिखा जा चुका है, इसराइल भी बहुत हद तक उस पर एग्री कर गया है, मज़ामती तहरीक ने भी कर लिया है, और अगले आने वाले घंटों में सीज़ फायर का ऐलान भी हो सकता है। तो ये बेसिकली चीज़ है मुज़ाकरात के हवाले से। अच्छा, अब नाज़रीन आपको यमन के हवाले से अपडेट करते हैं, और यमन के हवाले से बड़ी ताज़ा तरीन खबरें आई हैं। एक तो नाज़रीन अमेरिका की जानब से फिर हमला किया गया, 2 स्ट्राइक्स की गई हैं यमन पर, ठीक है, और उसके जवाब में यमन ने भरपूर जवाब दिया है और भरपूर हमले किए। एक तो उन्होंने जनाब बरतानवी जो जहाज़ हैं उनको निशाना बनाया है विद नेवल मिसाइल, ठीक है, फिर एक और जहाज़ को 57 नॉटिकल माइल्स फ्राम वेस्ट ऑफ हुदैदा निशाना बनाया गया, जिसको बरतानवी जो मैरीटाइम वो खुद रिपोर्ट करे। अब ये जहाज़ कौन सा था, किसका था, ये नहीं पता। ये 57 नॉटिकल माइल्स पर इसको निशाना बनाया गया। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ पर भी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने इल्ज़ाम फिर लगा दिया ईरान पर, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी यमन का जिक्र था, और उसमें उन्होंने कहा वी कॉल ऑन ईरान टू स्टॉप सप्लाइंग हॉर्सेज विद वेपन्स दे यूज टू अटैक शिप्स। यहाँ पर भी इल्ज़ाम ईरान पर जड़ दिया कि यमन जो कुछ कर रहा है वो ईरान हथियार देता है और उसके जरिए वहां पर हमला करते हैं। तो ये भी वैसे दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं इन वेस्टर्न पावर्स के, कि यूक्रेन को असला जितना मर्जी दे लो, इसराइल को जितना मर्जी असला दे लो, वो ठीक है, लेकिन रशिया को दोगे तो गलत है, लेकिन मज़ामती तहरीक को दोगे तो गलत है, लेकिन यमन को असला दोगे तो गलत है। ये जस्टिस है इस दुनिया का। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स भी वक्त आ रहा है कि दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। और वैसे मैंने काफ़ी वो वर्ल्ड वॉर 3 के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, कैसे न्यूक्लियर जो हथियार है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं यूरोप में। तो मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ, और आप मुझे बताइए कि उस पर एक तफसीली वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कितना ज़्यादा ख़तरा वर्ल्ड वॉर 3 का पैदा हो गया है। कोशिश करता हूँ उस पर भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मसला ये है कि इन चीज़ों को समझने के लिए भी जो ग्रेट गेम चल रही है उसको भी समझना ज़रूरी है। खाली देखें अमेरिका अगर यहाँ पर आ रहा है तो फिर उसके बाद आगे कहाँ तक जाएगा, वो ग्रेट गेम क्या है उसको समझ जाएंगे अब, तो फिर इन हमलों का भी आपको मकसद समझ आ जाएगा। जैसा कि इस बात को आप जरा पीछे वाली बात से लिंक करें कि उधर अमेरिका कह रहा है कि हम सेवरल डेज में हमला करेंगे, तो मिसाल के तौर पर 3-4 दिनों के बाद वो हमला शुरू करते हैं, तो वो सेवरल डेज 17 फरवरी तक तो पहुंच जाएंगे ना। तो 17 फरवरी तक जनाब उधर जंगबंदी हो चुकी होगी, इधर ईरान पर हमले हो रहे होंगे और जंग बढ़ चुकी होगी, उधर यूरोप की डेट भी आ जाएगी और यूरोप यमन पर हमला कर देगा। तो वो चीज़ें इस तरह से भी लिंक हो रही हैं कि वो पूरा एक जंग का माहौल ईरान और यमन के खिलाफ ऑलरेडी बन चुका होगा। तो इस तरह भी अगर डॉट कनेक्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ रही। बहरहाल आज नाज़रीन जुमा है और जुमे के रोज़ 20 लाख के करीब यमनी जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं और गजा के लोगों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और अपनी फ़ौज को ये कह रहे हैं कि डू मोर। ये वैसे वाहिद कौम है जो मतलब वो देखें ना, उन्होंने अपनी पूरी रियासत ऑन स्टेक लगाई हुई, लेकिन यमनी बाहर निकल कर कह रहे हैं कि डू मोर, गजा के लोगों के लिए मजीद करो और हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये अब यमन का स्टेटमेंट भी आ जाए, वन ऑफ द साइंस ऑफ फेलियर ऑफ गोल्स ऑफ अमेरिकन अग्रेशन इन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रिजोर्ट टू चाइना फॉर इंटरवेंशन, के ये इनका साइन है फेलियर का
کہ یہ اب چائنا کی منتیں کر رہے ہیں کہ وہ انٹروین آ کر کرے اور یمنیوں کے حملے روکے. یہ یمن کا بیان ہے. اچھا اب کنکلوژن کیا ہے؟ اب دیکھیں ایران اور یمن والا معاملہ تو انٹر لنک ہے نا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو اب کنکلوژن کیا ہے؟ دیکھیں کنکلوژن ناظرین یہ ہے کہ جنگ ایران اور یمن کی ہر صورت میں ہوگی. یہ ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ مزاحمتی تحریک سے, حزب اللہ سے, باقی تنظیموں سے ان کو خطرہ نہیں ہے. ان کو خطرہ ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام سے اور یمن کی جو پاور اب سامنے آئی ہے کہ وہ باب المندب کو بند کر سکتا ہے, اس سے وہ خطرہ ہے. تو جنگ بند بھی ہو جائے گی تو وہ ریالٹی وہیں پر رہے گی. اسی لیے وہ ہر صورت میں اس پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. یہ ہماری ایک پیشن گوئی تھی ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور وہ آج سچ ثابت ہو گئی ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اگلی بات, جو 2 دن پہلے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ایران کی جو انفلوئنس ہے وہ مڈل ایسٹ میں بڑھ چکا ہے, اس کی ہیجمنی کو CIA کے ڈائریکٹر مان رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کچھ اگر سیٹلمنٹ کرنی ہے تو ایران کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ہیجمنی کو آپ خود مان چکے ہیں. تو سوال یہ میں نے اٹھایا تھا کہ کیا امریکہ ایران کے اس بڑھتے انفلوئنس کو اسی طرح سے بڑھنے دے گا, اس کی ہیجمنی کو اسی طرح قائم رہنے دے گا, یا پھر اس کو روکنے کے لیے آئے گا؟ تو میں نے کہا تھا ذرا ویٹ کر لیں 2 دن, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. تو اس کا جواب تو آج مل گیا کہ وہ آ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے. اگلی بات, جو دوسرا میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا وہ روک پائے گا, تو اس کا جواب آپ مجھے دیں کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاور بن چکی ہے اس وقت ایکسس آف ریزسٹنس کی, ایران کی پیچھے چائنا رشیا کھڑے ہیں پوری طرح سے, تو کیا وہ روک پائیں گے؟ یہ اس کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.